کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دستار بندی کے حسین منظر ملاحظہ فرمانے سے پہلے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے کرم فرما اور اپنے مخدوم ابن مخدوم حضور قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجود زحمتوں کے یہاں تشریف فرما ہونے کا عزم کیا، ورنہ بریلی شریف سے 2 دن کے لیے فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے، اس وجہ سے کل بھی تشریف نہیں لا سکے۔ یہ آج کے اس پروگرام کی بھی کشش ہوگی اور حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہوگا کہ جب اس دارالافتاء کا افتتاح ہوا تو حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، حضور امین ملت اسی گلی میں اس کونے اسٹیج لگا اور یہ جلوہ فرما تھے، اور ان لوگوں نے دارالافتاء کا افتتاح فرمایا۔ بلکہ جب میں دارالعلوم محمدیہ سے مستعفی ہوا اور اتفاق سے رمضان المبارک میں سرکار تاج الشریعہ تشریف فرما تھے بمبئی میں نے عرض کی کہ حضور میں مستعفی ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اور اب یہاں بمبئی میں ایک اچھے دارالافتاء کی ضرورت ہے، آپ ایک دارالافتاء قائم کیجئے، کیونکہ یہاں فتوے سے متعلق مجھے بڑی تشویش رہتی ہے، آپ اس کام کو آگے بڑھائیے۔ پھر اتفاق سے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ بھی بمبئی میں تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے یہ بات پیش کی اور حضرت کا مشورہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے۔ اب جگہ کی تلاش ہوئی، کئی جگہ دیکھی گئی لیکن جمی نہیں۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے بزم محبان رضا، بزم محبان رضا کے ممبران اراکین خود حاجی علی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بزم کی جگہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے مقصود کے لیے ہیں، آپ وہاں کام کیجیے۔ میں نے وہاں دارالافتاء اپنے ان بزرگوں کے مشورے پہ قائم کیا۔ حضور محدث کبیر کے جو معتقدین تھے ہیں جناب رحمت اللہ بھائی، جناب زبیر بھائی وغیرہ، ان لوگوں نے تعاون کیا اور بزم محبان رضا کے اراکین نے پوری دلچسپی لی، تو وہ پروگرام بھی ہوا اور دارالافتاء کا قیام ہوا۔ جب یہاں دارالافتاء قائم ہوا تو اس کے بعد بہت سے فارغین میرے پاس آتے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں افتاء کی ہم ٹریننگ لیں آپ سے۔
میں نے کہا یہاں رہنے کی سہولت نہیں ہے، اور یہ دارالفتہ جو ہے وہ 1 بجے تک 12:30 بجے تک کھلتا ہے، اس کے بعد پھر شام میں یہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں ایسا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے دل میں یہ عزم مصمم تھا کہ ایک ایسا دارالفتہ ہو کہ جہاں افتاء کی ٹریننگ بھی ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک مرید ہیں حافظ قاری یوسف صاحب بٹاٹا والا، ان سے بھی میں نے کہا تو انہوں نے اس میں دلچسپی دکھائی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی جگہ جا کے ہم نے دیکھا وہ جگہ چھوٹی چھوٹی تھی، اور ان کے بھائی جان بھی اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب جذبہ صادق ہوتا ہے تو اللہ جل وعلا کی تائید بھی ہوتی ہے، اور شدہ یہ بات ہمارے سہیل بھائی تک بھی پہنچی۔ اس وقت یہ بلڈنگ نہیں تھی، اس بلڈنگ کا جب کام شروع ہوا تو اسی ارادے سے کہ اس میں 1 فلور جو ہے وہ صرف دینی کام کے لیے دارالفتہ اور بچوں کی تعلیم کی ہو۔ الحمدللہ 1 فلور پورا ایسا ہے، اور انہوں نے بلا کے پوچھا کہ دارالفتہ میں کیا صورت ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا یہاں کتاب کے رکھنے کے لیے ہو، یہاں بیٹھنے کے لیے ہو، یہاں طلباء کے پڑھنے۔ الحمدللہ جب یہ ہمارے تصرف میں آیا تو اس کے بعد پھر فارغین علماء بھی آئے۔ میں نے ان کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے بعد انہیں افتاء کی تربیت کے لیے 2 سالہ کورس کا یہاں افتتاح کیا۔ وہی دارالفتہ جو سرکار حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر نے افتتاح جس کا کیا تھا، وہی دارالفتہ ہے، وہی نام ہے اس کا، کوئی نیا دارالفتہ نہیں ہے، وہی ہے، بس یہ ہے کہ کام کچھ بڑھ گیا۔ اور الحمدللہ یہ حضور تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ انہوں نے فرما دیا تھا کہ آپ دارالفتہ قائم کیجیے، ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کے اس فرمان پر آنکھ بند کر کے عمل کیا، تو عالم یہ ہوا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا ہے۔ آج الحمدللہ اس کا ایک اعتماد ہے، صرف شہر میں نہیں بلکہ پورے صوبے میں، اور جگہ جگہ سے استفتے بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اور ٹریننگ کے لیے بھی زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ورنہ صحیح طریقے پہ تربیت نہیں ہوگی، تو ایک لمٹ ہے۔ بہرحال میری خواہش تھی کہ سرکار تاج الشریعہ کی سرپرستی میں پہلا اجلاس ہو اس کے فارغین کا، لیکن حضرت کی حرارت کی وجہ سے بمبے تشریف نہیں لائے، وہ اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ سرکار حضور تاج الشریعہ کے علوم کے وارث، ان کے سچے جانشین حضور قائد اہل سنت، ان سے میں نے درخواست کی، انہوں نے وقت بھی دے دیا، تاریخ بھی طے ہو گئی، اعلان بھی تقریباً ہو گیا، لیکن عین وقت پہ پہلا لاک ڈاؤن لگ گیا، شعبان میں سے چلا گیا۔ پھر بیچ میں لاک ڈاؤن ختم ہوا، پھر تاریخ لی، پھر 2 سال لاک ڈاؤن لگ گیا۔ ان سال بھی تاریخ دی حضرت نے، اور حضرت تشریف لانے والے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ فلائٹ کینسل ہو گیا۔ میں بہت گھبرا کہ یا اللہ، لگتا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کا کرم ہوا، فیض ہوا کہ حضرت نے زحمت فرمائی، اور آج آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت کا جلوہ ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے جس طرح یہ تشریف لائے۔ اور پھر جب حضرت تشریف لائے یہاں کا میں یہ انتظام نہیں کر سکتا تھا، بہت کمزور آدمی، لیکن ہمارے یہ احباب خصوصاً حضرت سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے چھوٹے بھائی سبحانی میاں، جیلانی میاں، اور ان کے جو مقربان بارگاہ لوگ ہیں، انہوں نے کافی وقت دیا، رات میں 1 بجے آ کر اس جگہ کا معائنہ کرتے۔ یہ آج بھی مجمع ہے نا، اگر ان لوگوں نے محنت نہیں کی ہوتی تو اتنے آدمی نہیں آ پاتے۔ یہ تو سب پارکنگ ایریا، بڑی مشکل سے بائک گزرتی ہے یہاں سے۔ تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ
اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب میں ایک بات اور عرض کروں کہ ہمارے ان مفتیان کرام نے ٹریننگ میں جو فتاوے لکھے، سوالات دیتے تھے، یہ لکھ کے لاتے تھے اور میں تصحیح کرتا تھا جو بھی ہوا، ان فتاوا میں سے ہر ایک کے چند فتاوے منتخب کر کے شائع کیے گئے ہیں، اور آج حضرت کے ہاتھوں اس منتخب فتاوا کا رسمی اجرا بھی ہوگا۔ تو میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، اور ورنہ اس وقت لاک ڈاؤن میں اتنے بجے تک اس روڈ پر یا گلی میں پروگرام کرنا کارجار تھا، لیکن یہ سب کا سب جو ہے وہ ہاشمی میاں اور ان اینڈ کمپنی کا اثر ہے۔ ان کی خدمات ہے، قسم خدا کی، خلوص ریلائس اور دل سے دعا نکلتی ان کے لیے۔ تو یہ منتخب فتاوا ہے، میں حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ رسم اجرا فرمائیں۔ زندہ باد۔